السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جی تو آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کی ابتدا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ یاسین کے بارے میں انفارمیشن، نام اس کا یاسین ہے اور آیات اس کی 83 ہیں، 83 ہیں۔ مکی سورہ ہے، ایک آدھ آیت کے بارے میں اختلاف ہے، اور ترتیب اس کے قرآن مجید میں 36 ہے اور ترتیب نزولی اس کی 41 ہے، یعنی یہ نزول میں 41 نمبر ہے، اور تقریباً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کے نصف کا تقریباً وقت ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی آپ نے گزاری، تو اس میں تقریباً یہ 7 سال 8 سال اس کے بیچ کی یہ سورہ ہے۔ اور یہ سورت بھی جس طرح ہم نے پہلے دیکھا، یہ بھی اس کا زیادہ جو مین فوکس ہے سورہ کا وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت، اور دوبارہ مر کر دوبارہ کھڑے ہونا، اس کے بعد سزا جزا کے بارے میں، اس کے بعد جنت کے بارے میں، اس کے بعد بیچ میں ایک آدمی کا واقعہ ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو اس نے گائیڈ کیا کہ تمہارے پاس نبی آئے ہیں تو تم اس کی بات سنو۔ تو یہ انہی موضوعات کو یہ سورہ اپنے اندر کور کرتی ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ اصل میں مکی صورتوں کا موسٹلی جو مجموعی ٹاپک یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن مجید کی حقانیت، اور مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونا، اور اس کے بعد سزا جزا کا نظام۔ مکی صورتیں تقریباً انہی موضوعات کو کور کرتی ہیں، اور دیکھ لیں 13 سال قرآن مجید انہی باتوں کے اوپر نازل ہوتا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب انسان کی جو بنیاد ہے وہ اس کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مکمل ایمان ہو، آپ کے آخری نبی ہونے پر ایمان ہو، مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونے پر ایمان ہو، اس طرح سے ایمان ہو کہ اس کو حساب دینا ہے۔ اور یہ صورت اس حساب کے بارے میں ذرا بڑے سخت الفاظ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ اچھا، اس سورہ کے بارے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یاسین یہ کوئی نام ہے۔ نہیں، یہ کوئی نام نہیں ہے، بلکہ یہ الف لام میم کی طرح حروف مقطعات ہی ہیں، یا اور سین بس۔ اور بعض کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے ہے، ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میں یاسین کا ہونا نہ کسی صحیح حدیث میں ہے، نہ کسی صحابی کا کوئی قول موجود ہے کہ جی یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ بعض لوگوں نے اخذ کر لیا، چونکہ پہلی آیت کے بعد دوسری آیت فوراً رسالت کی طرف کنورٹ ہو رہی ہے، یعنی قرآن مجید کی قسم اٹھانے کے بعد آگے فوراً بات جو ہے وہ انک لمن المرسلین پر جا رہی ہے، تو بعض نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نام ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں نے بعض نے طٰہٰ کو بھی اس میں کاؤنٹ کیا، ایسا نہیں ہے۔ طٰہٰ بھی دونوں حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ایک عالم نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا اگر یہ بات ہو تو کاف ہا یا عین صاد کے بعد بھی اسی طرح ایک نبی کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو کیا ہم ان نبی کو کاف یا صاد نام دے دیں گے؟ اسی طرح اور بھی ایک سورہ کا انہوں نے بیچ میں دیا ہوا تھا کہ اس میں بھی اس کے بعد فوراً شاید حامیم ہے، اس کے بعد فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور وحی کا تذکرہ ہے، تو کیا ہم حامیم نام دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور رہی اس بات کی اس سورہ کے فضائل کا جہاں تک تذکرہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی جو احادیث ہیں اس میں سے موسٹلی ضعیف احادیث ہیں، بعض تو من گھڑت ہیں۔ تو یہ جو بعض زور دیا جاتا ہے صبح کو پڑھنا، اس کے بارے میں بھی کوئی بہت صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری مطلب سورہ یاسین کے بارے میں لوگوں نے کئی ساری روایت بنائی ہوئی ہیں، بہرحال کوئی بھی بہت زیادہ مضبوط اس کو نہیں پہنچتی ہے۔ اللہ عالم بالصواب، یہ علماء کا قول ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور دیکھیں، میں پہلے بھی آپ کو شاید آپ سے کبھی تذکرہ ہوا ہو کہ یاد رہے جب آپ سننے کو ملے نا آپ کو نا کہ فلاں کوئی بھی عالم جو ہے یا کوئی بھی، یوں سمجھ لیجئے، مجھے بتائیں اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ احادیث ضعیف ہیں، کیا خدا نہ خواستہ ان کو قرآن سے کوئی چڑ ہے؟ کیا ان کو سورہ یاسین کے پڑھے جانے سے کوئی چڑ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
وہ بھی ہمارے جیسے ہی مسلمان ہیں، وہ بھی اتنا ہی اسلام اور قرآن کو پسند کرنے والے ہیں، وہ بھی اللہ کی ماننے والے ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، لیکن آخر ان کی تحقیق یہاں پہنچی، اس کا مطلب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنا برداشت نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ بڑے زور سے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ اتباع پر بہت زیادہ پکے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب کہیں ایسی بات ملے کہ جی فلاں حدیث ضعیف ہے یا فلاں تو یاد رکھ لیں وہ جو آدمی کہہ رہا ہے وہ بھی اتنا ہی مسلمان ہے جتنے ہم ہیں، لیکن ہم یہ ضرور سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے ہمیں کہ اس کا مطلب وہ جو چیز کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹ منسوب نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا یہ بات یاد رہے کہ ضعیف حدیث کو ضعیف سمجھ کر چھوڑ دینا یہ ہلکا معاملہ ہے، اور ضعیف حدیث کو صرف اس لیے اس پر عمل کرنے پر مجبور کرنا کہ جی چونکہ ضعیف حدیث ہے لیکن ہے تو حدیث نا، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے چھوڑ دینے پر پکڑ نہ ہو لیکن عمل کرنے پر پکڑ ہو جائے، کہ جب تمہیں بتایا گیا تھا کہ اس میں گڑبڑ ہے، کسی نے اس کو من گھڑت قرار دیا ہے، کسی نے اس کو، تو پھر تم نے کیوں نہیں سنی بات؟ یہ زیادہ خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ یہ احادیث، خیر یہ ٹاپک ہمارا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ چونکہ سورہ یاسین کے بارے میں کافی زیادہ چیزیں مشہور کی جاتی ہیں، تو قرآن مجید دیکھیں سارا ہی باعث برکت ہے، اور قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بڑے واضح فضائل موجود ہیں، لیکن سورہ یاسین ان صورتوں میں سے ہے، سورہ واقعہ اور سورہ یاسین، کہ جن کے بارے میں کوئی بہت مضبوط حدیث کے ساتھ اس کی فضیلت کو خاص کر کے بیان کرنا اللہ عالم بالصواب، اس لیے میں کوئی بھی چیز اپنی طرف ریفر نہیں کر رہا، تو تمام علماء کا اختلاف ہے اس میں، تو جس چیز میں اختلاف آ جائے اس میں خود بندہ پیچھے ہٹ جائے تھوڑا سا، تو وہی بہتر ہوتا ہے، انسان کو بچنا چاہیے کسی خطرناک معاملے سے۔ جی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو غریب الکلمات اس میں جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ غریب الکلمات میں اس سورہ میں ایک لفظ آیا ہے مقمحون، اس کا واحد ہے اغلالن، غلن کی جمع ہے جس کو توق کہتے ہیں۔ توق کا مطلب گلے میں ایک رنگ ڈال کر اور اس کے دو کڑے جو ہیں وہ ہاتھوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں، یا بعض نے کہا ہے کہ ہاتھ جو ہیں وہ جو گلے میں رنگ ڈالا گیا ہے لوہے کا اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں، دونوں طریقوں سے، تو اس کو غلن کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اغلال، اور اس کو اردو ترجمہ توق کیا جاتا ہے۔ اذقان ذقن کی جمع ہے جس کو ہم ٹھوڑی کہتے ہیں، اور مقمحن کی جمع ہے۔ مقمحن اسم المفعول کا صیغہ ہے، یعنی سر کا اوپر اٹھا ہوا ہونا اور نظریں نیچے ہونا، یعنی سر کا اوپر اٹھا ہوا سے مراد کیا ہے کہ تھوڑی کے نیچے اگر آپ تھوڑا سا زور دیں تو وہ اوپر کو اٹھ جائے گا، وہ نیچے نہیں جھک پائے گا، اس کو کہتے ہیں مقمحن۔
تو جب یہ اصل میں کیا ہے، اونٹ جب پانی پیتا ہے، پانی پینے کے بعد وہ اپنا سر اوپر کر لیتا ہے، کیا وہ پانی نہیں پینا چاہ رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مقمہ ہے، یعنی اس نے اپنا سر اوپر کر لیا ہے اور اب یہ نیچے نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ پانی پی چکا ہے۔ سدن رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد مزید جو ہے اس میں کوئی ایسا لفظ، آثار، اثر کی جمع ہے، یعنی اثر، نشانات۔ اوکے جی آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد القراءۃ العشر میں کیا ہے، صراط جو لفظ ہے قرآن مجید میں، اصل میں یہ اصل لفظ ہے سین سے، صراط، تو یہ سین کو صاد سے بدلا جاتا ہے، صاد سے بدلا ہوا ہے، قراءت کی وجہ سے بدلا جاتا ہے۔ تو دو بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو ایسے ہی برقرار رکھا ہے، ایسے ہی پڑھا ہے، سین سے ہی پڑھا ہے، باقیوں نے اس کو صاد سے پڑھا ہے۔ تنزیلا، تنزیل یہاں پر منصوب پڑھا گیا ہے، لیکن یہ جو چار بزرگ ہیں، ابن عامر، حفص، الکسائی اور خلف، ان چار بزرگوں نے تنزیل کو منصوب پڑھا ہے۔ باقی کے علاوہ جو 6 ہیں انہوں نے تنزیلو پڑھا ہے مرفوع، تو انہوں نے اس کو مرفوع پڑھ کر اس کو مبتدا کی محذوف خبر تسلیم کیا ہے، جبکہ باقی بزرگوں نے اسے منصوب پڑھا ہے۔ اور حفص، حمزہ اور الکسائی نے سدن پڑھا ہے، باقی جو 7 بزرگ ہیں انہوں نے سدن پڑھا ہے، سین پر پیش کے ساتھ اس کو پڑھا ہے۔ تو یہ تو رہ گئی القراءۃ العشر۔ آگے چلتے ہیں اعراب کی طرف۔ اوکے ٹھیک ہے جی، آج ہم اعراب کی طرف بڑھتے ہیں۔ آئیے حمیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مجھے بتائیے یہ واو کیا ہے؟ والقرآنی، واو قسم کے لیے ہے، اور قرآن الحکیم القرآنی کون جو سا ہے، مرکب ہے؟ قرآن الحکیمی جو ہے صفہ موصوف ہے، یعنی مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی ہے، تو موصوف کون ہے اور صفت کون ہے؟ القرآنی جو ہے وہ موصوف ہے اور الحکیمی صفہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو حکیم کا مادہ بتائیں اور وزن بتائیں۔ حکیم جو ہے ہا، قاف اور میم اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے، اور تفعیل کے پیٹرن پر ہے یہ، کون سے پیٹرن پر ہے؟ تفعیل، حکیم، نہیں اچھا، سوری، تفعیل، سوری غلط کہہ رہی ہے، تفعیل نہیں ہے، تفعیل، فعیل۔ مجھے بتائیں آپ فعیل، کو ہاں ہاں سے پہلے فعیل۔ تا کہاں نظر آ رہی ہے، وہ دکھائیے نہیں مجھے۔ نہیں، وہ میرے ایک دم سے وہ دماغ سے تفعیل بولنا، میں فعیل ہی چاہ رہی تھی لیکن وہ غلط بول ٹھیک ہے، بیٹھے فعیل کے وزن پر ہے۔ فعیل سو کے بدل۔ اس کے دو مطلب لیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ اصل میں حاکمن سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ کیسے؟ مبالغہ کا صیغہ ہے، حاکمن سے میں کیا کہہ رہا ہوں اس میرا؟ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ بعض نے کہا ہے نہیں، یہ اسم المفعول کا صیغہ ہے، احکم یحکم سے فعیل کے وزن پر۔ اچھا، بہرحال بعض نے کہا ہے یہ محکمن جو ہے، محکمن افعال میں سے احکم یحکم، محکمن اسم المفعول بن کر اس سے پھر مبالغہ ہے۔ سو کسی بھی حالت میں چاہے اس کو وہ کسی بھی اس میں لے جائیں تو یہ اس کا میننگ ایک ہی جگہ جا کر فٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہے حکمت والا۔ حکمت والا، تو کیا ترجمہ ہوا؟ والقرآن الحکیمی، کہ حکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ ہاں جی، حکمت والے قرآن کی قسم۔ اب یہاں پر واو آ رہا ہے، اب واو قسمیہ ہے، اس سے پہلے کیا محذوف ہو سکتا ہے؟ ہم ہاسا لے لیں گے، کیا لے لیں یا گے؟ ہاسا یا ہوا لے لیں گے، واو قسمیہ سے ہاسا پہلے یا قرآن الحکیمی۔ نہیں، ایک منٹ، کون بتائے گا اعراب کے اسٹوڈنٹ میں سے کہ سوری، ہاں مجھے سمجھ آ گیا، میں بتاؤں آپ کو، ویٹ کر لیں، اب آپ ویٹ کر لیں۔ صبا کیا کہیں گے؟ سر اقسمو اقسمو فعل محذوف ہے، ہاں اقسمو، فعل محذوف ہے، ٹھیک ہے، تو وہ قسم کا فعل معذوف ہے، کیوں قسم اسم نہیں ہوتا نا، میں قسم اٹھاتی ہوں یا میں قسم اٹھاتا ہوں، ہاں جی بالکل، فعل ہے، عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ قرآن مجید میں جتنے بھی واو قسمیہ ہیں اس سے پہلے فعل محذوف ہے قسم کا، تو والقرآن الحکیم۔ ٹھیک ہے، گڈ، ماشاءاللہ مس حمیرہ، ایکسیلنٹ۔ جزاک اللہ۔ اوکے، سو آئیے فہیمہ جی سر، آگے پڑھیں۔ انک لمن المرسلین، اوکے، اب یہ بتائیے کہ لام کون سا ہے؟ یہ لام مزحلقہ سر۔ اوکے، مرسلین کا مجھے مادہ اور باب بتائیں۔
را سین لام اور یہ باب فعال سے ہے، اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اسم المفعول کا صیغہ، ویری گڈ. تو واحد کیا ہوگا اس کا؟ مرسلن، مرسلون. ٹھیک ہے، مرسلون. مرسلون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھیجا ہوا، جس کو بھیجا جائے وہ مرسل ہوتا ہے. جی۔ اوکے، تو انا کی انا کا اسم کیا اور خبر کیا ہے؟ پھر یہ کاف ضمیر اٹیچ جو ہے یہ اس کا اسم ہے اور لامن المرسلین اس کی خبر ہے۔ شبہ جملہ خبر ہوگی. ٹھیک ہے، جی۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ انک لمن المرسلین. بے شک آپ بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، بے شک آپ یعنی رسولوں میں سے بھیجے ہیں. جانے والوں رسولوں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی۔ تو مجھے یہ بتائیے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ انک لمن المرسلین؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا انک لرسول؟ کیونکہ اور بھی بہت سارے رسول بھیجے گئے ہیں تو ان میں سے آپ ایک ہیں۔ ہاں یہ جی، بتانا چاہتے یہ ہوتا ہے. دیکھیں اگر یہ کہا جائے نا انک لرسول، یہاں پر یہ کہا جاتا تو اس کا مطلب اور کوئی رسول نہیں تھا. تو یہ جو مین بتایا جاتا ہے، یہ بیسیکلی یہ بتانا کہ جسے ہم کہتے ہیں نا مین جنس کے لیے، جنس کے لیے، جی جو جی جنس کے لیے ہے. یعنی صحیح۔ جیسے میں آپ کو کہوں آپ کامیاب ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اور کوئی نہیں ہوا. اور کوئی نہیں ہے۔ میں کہوں کہ آپ کامیابوں میں سے ہیں، اس کا مطلب اور بھی ہیں، بٹ یو آر ون آف دیم. صحیح، ٹھیک ہے سر۔ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ یعنی ان میں سے ہیں جن کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے. اور یہ قسم کھائی، دیکھیں انا اور لام مزاحلقہ دونوں آ رہے ہیں کیونکہ پیچھے قسم موجود ہے. جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گارنٹی کیا چیز دے رہی ہے؟ ایک تو قسم بھی کھائی جا رہی ہے سر، پھر مزید تاکید انا کے ذریعے، لام مصالحہ کے ذریعے۔ نہیں، دیکھیں جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہی تو دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی. اچھا، یعنی قرآن ہمارے کی، پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن صحیح، مجید ہے. اس صحیح، لیے ٹھیک۔ پہلے قرآن کی قسم کھائی گئی ہے، پھر اس کے حکمت والا ہونے کی قسم کھائی گئی ہے ساتھ ہی، اور پھر بتایا گیا کہ انک لمن المرسلین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو ثابت کرنے کے لیے جو چیز ہے اور قیامت تک قائم رہے گی وہ کیا ہے؟ القرآن. قرآن مجید، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، اوکے، جی صحیح۔ آگے چلتے ہیں. گڈ، ماشاءاللہ. فوزی آئیے، جی سر. آگے پڑھیں. علی صراط مستقیم. ٹھیک ہے، یہ جملے میں آپ کیا مقام بنانا چاہیں گی؟ سر یہ دوسری خبر ہو جائے گا. ہاں جی، یہ دوسری خبر، ویل ڈن، یہ دوسری خبر. ٹھیک ہے، دوسری شبہ جملہ خبر. صراط مستقیم کون سا مرکب ہے؟ سر مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیے کہ مستقیم یہ کون سے باب سے ہے، مادہ کیا ہے؟ سر یہ اسم الفاعل ہے، باب فعال سے، قاف واو میم قام، اور یہ صفت ہے صراطن کی. نہیں، باب بتائیے. سر باب فعال سے. افعال سے مجھے ذرا مستقیم بنا کر دکھائیں. اچھا، باب استفعال سے ہوگا. سر میم کے اوپر پیش آ رہی ہے تو باب استفعال. ٹھیک ہے، افعال میں تو سین ہے ہی نہیں، تو آپ کہاں سے لائیں گی؟ استقامہ، یستقیم، مستقیم، مستقام. مستقیم اسم الفاعل کا صیغہ. ٹھیک ہے، جی سر. تو کیا ترجمہ ہوا؟ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھی راہ پر ہیں. سیدھے راہ پر ہے. مجھے بتائیں صراط مستقیم، صراط کی نکرہ آنے کی کیا وجہ ہے جبکہ راستہ تو جانا ہوا ہے؟ نکرہ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور کوئی بتائے گا اعراب میں سے؟ نکرہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ زویا کیا وجہ ہے نکرہ آنے کی؟ استاد یعنی سیدھا راستہ صرف ایک ہی ہے اس لیے؟ نہیں، صبا عزیز، بس صبا عزیز نے ہاتھ نیچے کر لیا، لگتا ہے جواب میچ کر گیا تھا. اس کی امپورٹنس بڑھانے کے لیے دیکھیں، نکیرہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا،
یا تحقیر کے لیے آتا ہے کبھی کبھی, یا جی کسی ان نون چیز کے لیے آتا ہے, یا کسی کو بڑا بتانے کے لیے آتا ہے. جی سر. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, ایک ایسے راستے پر ہیں جو سیدھا ہے. کیا ہے؟ سیدھا. ایک ایسے راستے پر, سننے والے کے کان کھڑے ہو جائیں. علی صراط مستقیم, ایک ایسے راستے پر ہیں جو بالکل سیدھا ہے. ٹھیک ہے, جی یہ سر. بات یاد رکھا کریں. نکیرہ میں تو عمومی طور پر نہیں پوچھتا, اگر میں پوچھ رہا ہوں تو اس کا مطلب کچھ ہے جس کو ہم نے دماغ میں بٹھانا ہے. اوکے ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, یہ چیزیں ہلکی ہلکی یاد رکھا کریں. اوکے صحیح. زویا پڑھیں آگے. تنزیل العزیز الرحیم. ہوں استاد یہ مرکب اضافی ہے اور العزیز الرحیم دونوں مضاف الیہ ہیں الگ الگ. ٹھیک ہے, تنزیلہ منصوب کیوں ہے؟ استاد یہ محذوف فعل کا مفعول مطلق ہو جائے گا. بالکل, محذوف فعل کا مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے, جی اور عزیزی اور رحیمی یہ دونوں مجرور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہیں. آپ دونوں کا ذرا مادہ جی. بتائیں. العزیز کا ہے عین زا زا, اوکے, عز یعز باب داد سے یا عین باب زا نون سے, زا, اور رحیم کا را حامیم را ہا میم. میم. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ دونوں میں سے لازم کون ہے اور متعدی کون ہے؟ استاد رحیم یہ رحمہ یرحم باب کاف سے لازم ہوگا. نہیں, یہ باب متعدی سے ہے. ٹھیک, رحمہ یرحم باب سین رحیم سے ہے. یرحم. جی. اور عزیز, عز یعز باب نون سے جی یہ یہ لازم لازم جی. ہے. کسی کا کیا ہے؟ غلبہ پانے والا ہو جانا. ٹھیک ہے, جی جی. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ دونوں کے وزن کیا ہیں؟ دونوں کے وزن فعیل ہے. ٹھیک پہلا ہے, والا صفت مشبہ ہے اور دوسرا صیغۃ المبالغہ. ویری گڈ. پہلا مشبہ ہے اور دوسرا مبالغہ. مبالغہ. ویری گڈ. تو کیا ترجمہ ہوا تنزیل العزیز الرحیم؟ نازل کیا گیا ہے زبردست بہت مہربان کی طرف سے. نہیں, ٹھیک ہے, زبردست سے کیا مراد ہے؟ یعنی بہت غلبے والا جس کے سب اقتدار ہے, جس کے ہاتھ میں سب اقتدار ہے. سب اقتدار ہے. اچھا اب تنزیل کیوں آیا, انزال کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ استاد بتدریج نازل ہوا ہے تسلسل کے ساتھ. ویری اس گڈ. لیے تنزیل میں بتدریج نازل ہونے کا میننگ ہے. تنزیل العزیز الرحیم یعنی اتارا گیا ہے جی. زبردست غلبے والے بہت رحم کرنے والے کی طرف سے. مجھے بتائیے یہ جی. العزیز اور الرحیم کا کیا کنیکشن ہے آپس میں؟ یہ دونوں ساتھ کیوں آتے ہیں؟ یا تو آپ کو مل رہا ہوتا ہے العزیز کے ساتھ الرحیم, یا ہوتا ہے الغفور. ٹھیک ہے, یہ دونوں ملتے ہیں ہمیں اس کے ساتھ. تو عزیز جی اور رحیم یا غفور کا کیا کنیکشن ہے؟ یہ دونوں ساتھ ساتھ کیوں آتے ہیں؟ استاد اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلبے کی وجہ سے انسان نا امید نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی امید دلاتے ہیں. اور کوئی بتائے گا؟ جی لبنہ, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی سر, عزیز یعنی غلبے والا ہونے کے باوجود بھی, ہر چیز پر غلبہ پانے کے باوجود بھی اللہ رحم کر کر معاف فرماتے ہیں اپنے بندوں کو. ویری گڈ. یہ ایک دیکھیں زویا, آپ نے بات ٹھیک کی لیکن دوسرے معنوں میں کی کہ انسان نہیں, یہ صرف اللہ اپنے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. جی یعنی اللہ تعالیٰ غلبہ رکھنے کے باوجود رحیم ہے. جی اللہ کا غلبہ ہے نا پوری دنیا پر. جی استاد. ہم گناہ کریں تو وہ چاہے فوراً ہٹا دے, مٹا دے ہمیں, ایسے ہی ہے نا. جی لیکن اس کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے؟ بہت رحم, مہربان. جی ہمیں معاف کر رہا ہے. انتظار کہ بھئی یہ معافی مانگ لے گا, یہ توبہ کر لے گا, ہمیں موقع دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ کو قرآن مجید میں العزیز کے ساتھ یا تو رحیم ملتا ہے یا غفور ملتا ہے. کہ یعنی اب اس دنیا میں آ جائے نا, کیا کہا جاتا ہے کون سا انسان زیادہ اچھا ہے؟ جو کسی انسان پر بدلہ لینے کا غلبہ رکھتا ہو لیکن معاف کر دے. ایسے ہی ہے نا. جی
یعنی اصل انسان کی جو اخلاق کا اعلیٰ معیار کیا ہے کہ وہ غلبہ لینے کے باوجود معاف کر دے، اور یہی صبر کی ایک قسم بھی ہے کہ وہ اس کو صابر نہیں کہا جائے گا جو بدلہ تو نہیں لے سکتا، کہہ رہا میں نے معاف کر دیا. یعنی ایک انسان بدلے کی قوت رکھتا ہو اور معاف کر دے، یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے جس کو قدرت نہیں ہے اور پھر کہہ رہا میں نے معاف کر دیا؟ معاف کرنا تو تمہاری مجبوری ہے کہ تمہارے اندر قدرت نہیں ہے. مزہ تو تب ہے کہ تمہارے اندر استطاعت ہو کہ میں اس کو روند کر رکھ دوں گا اور پھر تم معاف کر دو. یہ ہے انسان کے بڑے دل کی علامت کہ ہاں یہ رحیم آدمی ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ دیکھیے پوری انسانوں پوری کائنات پر غلبہ رکھنے کے باوجود رحم کرنے والا ہے بہت. یہ ہی کسی بھی یعنی یہ ایک ذات کے اندر ان دونوں خصوصیات کا ایک جیسا ایک وقت میں پایا جانا ہی اس کی عظمت ہے. ٹھیک ہے. اوکے گڈ ماشاء اللہ. اوکے آگے آئیں جی. لبنہ آپ ہی بولیے، اگلا جملہ پڑھیں. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. ٹھیک ہے. لام کون سا ہے؟ لام تعلیل ہے. تنذرا کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے سر، باب افعال سے. ویری گڈ. باب فعال. مادہ بتائیے. نون زال را انذر ينذر. انذر ينذر. ٹھیک ہے. فاعل کیا ہے؟ فاعل اس کا انتا ہے سر. انتا. تو تنذرا قومن منصوب کیوں ہے؟ جی سر مفعول ہے اس کا. ویری گڈ. مفعول ہو گیا. نکرہ کیوں ہے؟ جی سر یہ بھی کسی ایک قوم کی ہاں جی بات ہو رہی کسی ہے یا پھر ایک قوم کی. لتنذر قومن تو کیا ترجمہ ہوا؟ تاکہ آپ ڈرائیں کسی ایک قوم کو یا قوم یعنی کو. آپ ایک قوم کو ڈرائیں. ٹھیک ہے. جی تاکہ سر. آپ ایک قوم کو ڈرائیں. اب اس قوم کے آگے کیا آ رہا ہے؟ جی سر یہ صفت ہوگی اس کی پھر. ما انذر ما انذر. آباؤہم. اصل میں نا یہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو جملے کو صفت کہنا. بہرحال علماء اس پہ دو تین رائے ہیں. ہم آسان ترین رائے کو لیتے ہیں. آسان ترین رائے یہی ہے کہ ما نفی کا ہے. بظاہر لگتا بھی نفی ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر علماء نے اس کو نفی ہی قبول کیا ہے. لیکن ان کو جی مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ وہ اس کو نفی مان کر قومن کی صفت بنانے پر راضی نہیں ہے، کیونکہ ما ایک حرف ہے، حرف نفی ہے. جی سر. تو یہ صفت کی کوئی رکھتا نہیں پوزیشن. ٹھیک ہے. اس لیے پھر علماء گرامر میں اس کا اختلاف موجود ہے کہ وہ اس ما کو یا تو مصدریہ مان لیتے ہیں یا پھر وہ اس کو ایک اور قسم دیتے ہیں. وہ میرے ذہن سے نکل گئی. تو بظاہر یہ نفی آپ کو اس کا ترجمہ نفی میں ملتا ہے کیونکہ اکثریت نے اس کو نفی لیا ہے. تو اس پورے جملے کو ایز اے جملہ انہوں نے صفت لے لیا. ٹھیک ہے. جی سر. تو ما انذر آباؤہم. اب آبا مرفوع کیوں ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ جی سر مرکب اضافی ہے اور اس کا نائب الفاعل ہے سر. کس کا نائب الفاعل ہے؟ انذرا کا. انذرا کا نائب الفاعل ہے. ویری گڈ. انذرا کا نائب الفاعل کیوں ہے؟ یہ انذرا کیا چیز ہے جو نائب الفاعل کہنا پڑ رہا ہے؟ جی سر ماضی مجہول ہے یہ. ماضی باب مجہول افعال ہے. سے. کس باب سے؟ باب افعال سے ہے سر. باب افعال سے. ویری گڈ. کیا ترجمہ ہوا؟ ما انذر آباؤہم. ان کے آبا و اجداد نہیں ڈرائے گئے. ان کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے. تو کیا خیال ہے ان کے آباء و اجداد واقعی نہیں ڈرائے گئے؟ جی سر ڈرائے گئے تھے کیونکہ پہلے رسولوں کو بھی وہی پیغام دے کے بھیجا گیا تھا. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ما انذر آباؤہم یہاں تو نفی کی جا رہی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں ڈرائے گئے. جی سر یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آیا. یہ غور کیا تو کون نہیں بتائے سمجھ گا؟ آیا سر مجھے بھی. کون بتائے گا کیا مطلب ہے اس کا؟ جی شیخ عارفہ. جی سر. سر اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے اس قوم پر کوئی رسول نہیں بھیجے گئے تھے. تو مجھے بتائیے اسماعیل علیہ السلام کہاں موجود تھے؟ مکہ میں نہیں تھے؟ جی سر. تو پھر اس کو آپ کیسے جوڑیں گے؟ جی عظما عزیز.
مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ قریش کی طرف کوئی نبی نہیں بھیجے گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے. آباء و اجداد کی بات ہو رہی ہے، قریش کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو قوم ہے نا مکہ کی، کیا؟ مکہ کی جو قوم ہے ہاں، ان کی طرف کوئی رسول نہیں تو بھیجے گئے تھے مکہ نا کی رسول قوم پاک میں صلی اللہ علیہ اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں رہے. وسلم. اسماعیل علیہ السلام جی تھے، پھر پر ان کے بعد نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ما انذر آباؤہم، ان کے باپ دادا کی طرف کوئی نہیں بھیجا گیا ڈرانے کے لیے. یہاں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد نہیں بھیجا گیا. یہ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں بھیجا گیا. جی عتیقہ. جی سر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں بھیجا گیا، مطلب درمیان میں کافی گیپ آ گیا. تو جو جب نبی پاک نبی بنے تو ان کے جو آباء و اجداد تھے تب، کس تو کے آباء و اجداد؟ مطلب ان کے بارے میں بات کی تو جا نبی رہی ہے نا. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اسماعیل علیہ السلام سے جا کے نہیں ملتے؟ مطلب درمیان میں گیپ تھا نا، تو وہ جو گیپ ہے شاید اس کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو نہیں ڈرایا گیا. اچھا چلیں، اس کے ٹھیک ہے، آپ نے عظما عزیز نے تقریباً بالکل قریب بات کی ہے. ویری گڈ. اس کو یوں سمجھ لیں کہ دیکھیں، اسماعیل علیہ السلام کے دور میں جو قوم وہاں آباد تھی، ٹھیک ہے، وہ قوم وہاں سے چلی گئی تھی. اسی لیے میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید سیرت کے بغیر نہیں سمجھ آ سکتا. کہ سیرت تو نبی ڈیٹیل میں پڑھنی ہوگی، آپ کو صرف ہلکی پھلکی نہیں، ڈیٹیل میں پڑھنی ہوگی. ہم سیرت جب شروع کرنے چلتے ہیں نا تو ہمارا ہوتا ہے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کیا جائے معاملہ. پچھلی پوری سٹوری ہم چھوڑ دیتے ہیں کتابوں میں، کہ ادھر پڑھتے ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. حالانکہ اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ بھائی یہ کون تھے جو مکہ میں آ کے بسے، کون تھے جو وہاں سے چلے گئے، کون وہاں پہ بعد میں ہجرت کر کے آئے، کون وہاں شفٹ ہوئے. بہرحال آپ دونوں کی عظما عزیز کی اور عتیقہ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اصل میں یہ ایک گیپ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، تھوڑا گیپ بھی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تقریباً کم و بیش 500 سال کا گیپ ہے، ٹھیک ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک مخصوص جگہ پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں موجود تھے. اور اسماعیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے، 3-4 ہزار سال سے بھی زیادہ گیپ ہے. سو یہ اس بات کی طرف اشارہ جا رہا ہے کہ یہ جو ان کے قریبی آباء و اجداد ہیں نا قریش کے، اور یہ جو یہاں پر مکہ میں جو لوگ آباد ہیں، ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. ٹھیک ہے، گڈ. اب بہت ہو سکتا ہے مس عظما کہیں کہ میں نے بھی تو یہی کہا تھا سر، آپ نے تسلیم نہیں کیا. کیوں مس عظما ایسے ہی کہیں گی؟ نہیں سر. نہیں، تسلیم کر لیا تھا لیکن اس کو باقیوں سے کنفرم بھی کروانا ہوتا. ٹھیک ہے، دیکھیں نا کہ آپ کے جو آپ نے بات کی اس کے مقابلے میں اور کون آنا چاہ رہا ہے مزید کوئی غور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی سر. اوکے گڈ. جی تو عتیقہ پڑھیں آگے. ویری گڈ لبنہ. جی سر. فہم غافلون، جی فا یہاں پہ ترتیب کے لیے ہے، ہم مبتدا، غافلون یہ خبر بنے گی اور یہ اسم الفاعل ہے. غین فا لام مادہ، پس وہ غافل ہیں. بس وہ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو جی غفلت میں انسان اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی آیا ہی نہیں، اور اس کو غفلت کا مطلب ہے وہ غافل ہے، پردہ ڈالا، اس کو پتہ ہی نہیں حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ریئلٹی جی ہی سر. نہیں معلوم، اس لیے وہ غافلوں میں سے ہیں. سو بعض نے پھر اس فا کو عطف لے کر یہ لام تعلیل کو بھی کاؤنٹ کیا کہ پھر اس وجہ سے کہ ہم غافلون، آپ کیوں ڈرائیں کہ ہم غافلون، کہ وہ کیا ہے، غفلت میں ہیں، آپ انہیں ڈرائیے. اوکے عتیقہ آگے پڑھیں. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. لقد تاکید کے لیے، حق یہاں پہ ماضی ہے اور حا قاف قاف مادہ باب دوات سے ہے. حق یحق، القول اس کا فاعل، على اکثرهم یہ متعلق ہو جائے گا. ہاں اور جی، متعلق ہو فہم گیا. لا، فا یہاں پہ پھر سے ہم ترتیب کے لیے کہہ سکتے ہیں، ہم مبتدا اور لا یؤمنون لا نفی کا، یؤمنون مضارع ہے، حمزہ میم نون مادہ باب افعال سے، آمن یؤمنو.
हम इसका फाइल हैं। ठीक है, गुड। तो क्या तर्जुमा हुआ? लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। बस तहकीक बात साबित हो गई उनमें से अक्सर पर, बस वो ईमान नहीं लाएंगे। हाँ जी, फ़हुम ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी ये जो लोग हैं, इनको दलाइल देने के बावजूद भी ये बात साबित हो चुकी है कि ये ईमान नहीं लाने वाले। ऐसे ही जी या कुछ और? जी, बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है। बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है। ओके, आगे पढ़ें, कौन आएगा? अदीबा पढ़ें। इन्ना जअलना फी अनाकिहिम अगलालन फहिया रुक जाएं। अगलालन मंसूब क्यों है? अगलाल सर ये मफूल बन रहा है, जालना मफूल बन रहा है, ठीक है। और जालना का फाइल क्या है? नहनु नहनु। मादा क्या है? बाब क्या है? जीम ऐन लाम बाफा से। ठीक है। खबर क्या है इन्ना की? सर इन्ना की खबर जालना से लेकर अगलाला तक। ठीक है, गुड। इन्ना का इस्म क्या है? मुब्तदा। नहनु नहनु की ना ज़मीर मंसूब में मुब्तदा है, इसमो इन्ना है, ठीक है। और फी आनाकिहिम ये क्या है? सर ये अनाकी मुरक्कब इज़ाफ़ी बन के ये फी की वजह से मजरूर हो रहा है और ये मुतल्लिक़ फ़ेल बन जाएगा। आनाक किसकी जमा है? अनाकुन की। आनाकातुन की शायद। ओके, सो गर्दन को कहते हैं, क्या तर्जुमा हुआ? इन्ना जअलना फी आनाकिहिम अगलालन। बेशक हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं। अच्छा, डाले। जुमला फेलिया में नॉर्मल तरतीब होती है कि मफूल पहले आता है और मुतल्लिक बाद में होता है, ऐसे ही होता है ना? जी सर। अब यहाँ पर आप देख रही हैं कि मफूल बाद में है, मुतल्लिक पहले है, तो वैसे क्या ख्याल है आपका, क्या जवाब होगा इसके बारे में? ऐसा सर क्यों है? ये ताकीद के लिए है। किस चीज की ताकीद है? किसके जोर ऊपर डालने ताकीद के दी लिए। जा रही है? तौक यानी उनकी गर्दनों के ऊपर, हाँ गर्दनों में जी, तौक है, इस वजह से वो ताकीद गर्दनों को दी जा रही है। यानी असल जो 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 बात हमें समझाई जा रही है वो क्या है? गर्दनों के बारे में। जी सर। कि तौक तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस अंदाज में है उसकी तरफ हमारी तवज्जो दिलवाई जा रही है। इन्ना जअलना फी अनाकिहिम अगलालन। ओके, गुड। शहनाज आइए। जी सर। फहिया इलल अज़कानी, मुझे बताइए हिया किधर रिवर्ट हो रहा है, आनाक की तरफ या अगलाल की तरफ? अगलाल की तरफ सर। अगलाल की तरफ, गुड। आना की अगलाल की तरफ। ठीक है। अज़कान किसकी जमा है? अज़कान ज़ुक्नून की जमा। ज़ुक्नुन की जमा। क्या तर्जुमा हुआ? फहिया इलल अज़कानी। उनकी तुड़ियों तक हैं। किस, कहाँ तक है? उनकी तुड़ियों तक हैं। तूड़ी कौन, क्या चीज होती है? तुड़ी सर नीचे का हिस्सा, चेहरे का निचले का हिस्सा है। होंठ के नीचे का हिस्सा। होंठ के नीचे। क्या कहते हैं इसको अदीबा? तुड़ी। तुड़ी। हाँ जी, थोड़ी थोड़ी कहते हैं, ऐसे ही ना? जी सर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? चिन नहीं, चिन कहते हैं। सो क्या होता है कि जब वो रिंग डाला जाए और उसको थोड़ा सा हाथों की तरफ से भी पुश हो तो वो थोड़ी को ऊपर उठाता है। ठीक है, अब देखिए और आगे क्या है, पढ़ें शहनाज। फहुम मुकमहून। फहुम मुकमहून। सो हुम मुब्तदा है, मुकमहून खबर है। ठीक है, क्या तर्जुमा हुआ फहुम मुकमहून? बस तो उनके सर ऊपर को उठे हुए हैं। बस उनके सर ऊपर को उठे हुए हैं। सो क्या मतलब है इसका, क्या समझिए आप, ये क्या क्या बयान है, किस चीज के बारे में है? जब तो गले में डाला जाता है तो गर्दन ऊपर के ऊपर रह जाती है। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये क्या है, जहन्नुम की सजा है या क्या है? इन्हें दुनिया में उनको हकीकत नजर नहीं आती। हाँ जी, वेरी गुड। दुनिया में उनको हकीकत नजर नहीं आ रही। ये एक तमसील बयान की गई है कि किसी आदमी को आप उसके तौक डाल दें और उसकी गर्दन ऊपर को उठी हो
اب اس کی نگاہیں بھی اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں, اس کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا نا کہ اسے چلنا کس طرف ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو مزید آگے تمثیل کو مکمل کیا گیا ہے, اس پر ہم آگے پڑھتے ہیں. گڈ شہناز. اوکے صبا عزیز آئیے جی سر. پڑھیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. مجھے بتائیے سدن منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مفعول ہے جعلنا کا. ٹھیک ہے, اور جعلنا کا فاعل کیا ہے؟ نحنو فاعل ہے. نحن فاعل ہے. کیا ترجمہ ہوا جعلنا من بین ایدیہم سدن؟ اور ہم نے بنا دی ان کے سامنے ایک دیوار. ہاں جی گڈ. اور ومن خلفہم سدن, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور ان کے پیچھے ایک دیوار. رکاوٹ, دیوار نہیں رکاوٹ. جی ٹھیک ہے, تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ پہلے فرمایا وجعلنا فی اعناقہم اغلالا, پھر فرمایا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا, کیا مطلب ہے اس کا؟ سر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ تو انہیں آگے کی جو بروز قیامت ہونے والا ہے اس کے بارے میں کچھ نظر آتا ہے, اور جو پیچھے گزر چکا ہے نہ اس کے بارے میں کچھ نظر آتا ہے. رکاوٹ پیدا کر دی گئی. جی. یعنی ان کے جو اصل میں جو ان کا تکبر یا جو کچھ بھی وہ ایمان میں لانے میں رکاوٹ تھی, تو اس کے سبب کیا ہے؟ ان کو ایک تمثیل بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے آگے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے, ان کے پیچھے بھی, کہ تاکہ وہ یعنی آگے تو رکاوٹ کی گئی کہ ان کو روک لیا گیا کہ ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا جانا کدھر ہے. ٹھیک ہے, پیچھے رکاوٹ اس لیے ہے کہ پیچھے نہ مڑیں, پیچھے نہ جا سکیں. اب سدن ایک رکاوٹ کو کہا جاتا ہے. یہ من حرف جر بڑا امپورٹنٹ ہے ادھر. کوئی بتا سکتا ہے اس من کا کیا مطلب ہے؟ جی سائمہ کیا سمجھ آ رہی ہے من کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا جعلنا بین ایدیہم سدن, کہ ان کے سامنے رکاوٹ بنا دی. جی سر. تو یہ من نے کیا کیا پھر؟ سر یہ زور کے لیے آیا ہے. کوئی بتائے گا من کا کیا مطلب ہے زویا؟ اصل میں من حرف جر جو ہوتا ہے نا, یہ ابتدائیہ کے لیے ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے سائمہ؟ ابتدائیہ کے لیے. ابتدا کسی بھی چیز, یعنی میں ذهبت من قطر الى السعودیہ, کیا مطلب ہو رہا ہے؟ میں نے ابتدا کہاں سے کی؟ قطر سے کی. من یعنی سمعت من کا, یعنی سننے کی ابتدا میں نے کہاں سے کی؟ تم سے. آپ سے کی. اگر میں کہوں سمعتو کا تو ہوگا میں نے آپ کو سنا. اگر میں کہوں سمعت من کا تو اس کا مطلب جو میں نے سنا اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی؟ من حرف جر سے. یہ من یہاں پر یہ بتا رہا ہے, اللہ اکبر, ہمیں ذرا کان کھڑے کرنے چاہیے کہ بالکل امیڈیٹلی سامنے, اگر اس من کو ہٹا لیا جائے تو نہیں پتا نا کہ بین ایدیہم کہ وہ کتنا فاصلہ ہے رکاوٹ کا. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوں, رکاوٹ 60 کلومیٹر دور ہو, رائٹ؟ جی. یہ مین کیا کر رہا ہے کہ وہ رکاوٹ بالکل قدموں کے سامنے کے قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکتا, اتنی سخت رکاوٹ ہے. اللہ کرے کہ ہم قرآن مجید کے اس پیغام کی اس مضبوطی کو سمجھ پائیں. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, اسی طرح بالکل ان کے پیچھے بالکل ایگزیکٹلی حاجز, رکاوٹ, کہ وہ پیچھے بھی قدم نہ اٹھا پائیں. اوکے سائمہ آگے پڑھیں. گڈ صبا. وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ٹھیک ہے, اغشینا یہ کون سا فعل ہے اور ہوم کیا چیز ہے؟ سر اغشینا باب فعل سے ہے, نحن اس کا فاعل ہے, اور غین شین واو اس کا مادہ ہے, ہم اس کا مفعول ہے. کیا ترجمہ ہوا اغشیناہم؟ بس ڈھانپ دیا ہم نے انہیں. ہاں جی, یعنی دیکھیں کیسے ہوا. پہلے تو تمثیل بیان کی گئی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کہ جیسے ان کو بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں, توق ہیں گردنیں اوپر, کوئی نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے سامنے بھی رکاوٹ ڈال دی, پیچھے بھی ڈال دی. اب اس صورت میں کیا ہوا کہ نہ وہ سامنے جا سکتے ہیں نہ وہ پیچھے ریورٹ ہو سکتے ہیں. مزید کیا کیا فاغشیناہم, کہ ان کے اوپر پردہ ڈال دیا کہ اب وہ دیکھ بھی نہیں سکتے دائیں بائیں, دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ سکتے.
یعنی یہ اصل میں کیا ہے کہ ان کی اس ہٹ درمی کی وجہ سے کہ جو ایمان نہیں لانا چاہ رہے، ان کی ایک تمثیل بیان کی کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ ہے۔ اوکے سائمہ آگے پڑھیں۔ فہم لا یبصرون، ٹھیک ہے، یبصرون باب بتائیں، مادہ بتائیں۔ سر ابصر یبصرو با صاد را جو ہے مادہ ہے اور افعال سے ہے، باب افعال سے۔ کیا ترجمہ ہو فہم لا یبصرون؟ پس وہ نہیں دیکھتے۔ بس وہ نہیں دیکھ رہے۔ تو ینظرون اور یبصرون میں کیا فرق ہے؟ سر کس میں؟ ینظرون، ینظرون بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا، جی سر۔ اور یبصرون کون بتائے گا؟ زویا کیا فرق ہے؟ عروج عبید اللہ کیا فرق ہے؟ ینظرون میں مطلب آنکھوں سے دیکھنا، اور یبصرون یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ دل کی آنکھ سے دیکھنا، دل پہ کون سی آنکھیں لگی ہوتی ہیں؟ جی فہیمہ۔ سر جی یعنی سوچ سمجھ کے، اس کے بعد غور کر کے، یعنی کسی چیز کا معائنہ کرنا۔ میں اگر کہوں نظر تو اس کا مطلب ہے بس میں نے دیکھا، میں نے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس کا اپنے ذہن میں انالیسس نہیں کیا، اس پہ غور نہیں کیا، اس سے جو حاصل کرنا تھا وہ نہیں کیا، بس دیکھا۔ لیکن اگر میں کہوں ابصر تو اس کا مطلب میں نے دیکھا تو ہے اور ساتھ ساتھ میں نے غور بھی کیا ہے کہ معاملہ ہے کیا۔ اسی لیے فہم لا یبصرون، اور وہ دیکھ نہیں رہے، یعنی دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ وہ اس نگاہ سے نہیں دیکھ رہے جسے دیکھنا چاہیے، کہ ذرا انالیسس تو کریں کہ قرآن کا پیغام کیا آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میسج لے کر آ رہے ہیں، پر انہوں نے غور ہی نہیں کیا۔ فہم لا یبصرون، اور وہ دیکھ نہیں رہے۔ اوکے گڈ، ماشاءاللہ۔ جی تو آئیے عائشہ صدیقی، رخسانہ۔ جی استاد جی۔ جی سواء علیہم، بتائیں کیا مطلب ہے اس کا؟ سواء علیہم، سواء خبر مقدم بنائی ہوں میں؟ نہیں، سواء خبر مقدم نہیں، مبتدا نکرہ، علیہم شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے۔ جی کیا ترجمہ ہوا سواء علیہم؟ اور ان پر برابر ہے۔ ان پر برابر ہے۔ انذرتہم، اس کو ذرا ایکسپلین کریں۔ استاد جی جو آیا حمزہ اس کو نہیں کر پائی ہوں، انذرتہم یہ فعل ہے۔ استفہام ہے نا، کیوں نہیں کر پائیں؟ استفہام ہے، کوسچن ہے۔ اچھا، انذرتا کا فاعل بتائیں۔ انذرتا کا فاعل انتا، ہم کیا چیز ہے؟ مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ سو مجھے کون بتائے گا اس استفہام کو گرامر میں اس جگہ کیا کہتے ہیں؟ جی نسیم نواز، کیا کہتے ہیں؟ حمزہ تسویہ۔ حمزہ تسویہ، کیا مطلب ہوتا ہے حمزہ تسویہ کا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ برابر 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 کرنے کے لیے۔ اور اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ حمزہ تسویہ ہے؟ آگے سر عطف آ رہا ہے۔ ہاں جی، حرف ہوتا ہے اس کے اندر آگے موجود ہوتا ہے، اور سوا بھی جملے میں موجود ہوتا ہے۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، ٹھیک ہے، گڈ، اوکے۔ مجھے بتائیے نسیم نواز، لم تنذرہم کو ایکسپلین کریں۔ سر لم جازم مضارع ہے، اور تنذر اس لیے مجزوم ہے، باب افعال سے، نون زال را مادہ ہے، اور مضارع ہے، اور اس کا فاعل انتا ہے، ہم مفعول بہی ہے۔ کیا ترجمہ ہوا انذرتہم ام لم تنذرہم؟ خواہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا آپ انہیں نہ ڈرائیں۔ ہاں جی، خواہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرائیں، کیا ہے؟ وسواء علیہم، وہ برابر ہیں۔ جی سر۔ تو پھر جب مجھے بتائیے، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، تو پھر ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ سر اب یہ تو نہیں پتا ہوتا کہ کون ایمان لائے گا یا نہیں لائے گا۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں نا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم۔
या सर वो इतने वो हो चुके हैं, बिल्कुल ही कुफर के आखिरी हदों को नहीं पहुंच चुके हैं कि ठीक है, लेकिन फिर ये पिछली बात का क्या जवाब है? लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, यहाँ बयान फरमा दिया गया। लितुनज़िरा कौमन, आप एक ऐसी कौम को डराएं, मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, आगे बयान फरमाया जा रहा है सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। सर जिनका अल्लाह के इल्म में जिनका ईमान ना लाना था उनका तज़किरा है। अच्छा देखिए, पता है आप बहरहाल जोर लगा रही हैं, सही जोर लगा रही हैं। अब अच्छा ये नहीं होता आप कहेंगे उस्ताद जी साड़ी कदी गल मान भी लिया करो, ऐसे ही नहीं सर, जो सही बात है बोलिए आप। अच्छा चले, यूं है, कभी आपने जिंदगी में इस चीज का मुशाहिदा किया होगा कि आप किसी को कहें कि यार वो फलां ने मेरी बात माननी तो नहीं लेकिन कहो तो सही उसको, कभी ऐसा हुआ? जी सर, होता है जिंदगी में कि उस उन्हें साड़ी माननी तो नहीं पर कहो तो सही ना उन्होंने। ये नहीं कि वो नहीं मानेंगे, लेकिन आप तो कह देखें। उस कहने का मकसद क्या होगा फिर, जब पता है कि मानना ही नहीं? हुज्जत तमाम हो जाए। हुज्जत तमाम करना, वेरी गुड, हुज्जत तमाम कर देना, ये एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, यहां पर जो मकसद है कि सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, पीछे बात आ रही है लितुनज़िरा कौमन, आप डराइए। अब जब इनको डराया जाएगा ये इनकार करेंगे, सही है ना? जी सर। इनकार के बाद क्या होगा? बहस मुबाहिसा होगा। जी। तो जो इनका मुशाहिदा कर रहे हैं वो भी तो कुछ सीखेंगे ना? जी सर। तो यानी जो लोग, क्योंकि इसका जवाब आगे आ रहा है, वहां तक हम इसको आगे लेकर चलते हैं। ओके, तो मुझे बताइए सानिया अरशद, आपका माइक कैसे अनम्यूट हुआ? मैंने तो नहीं किया। जुमला पढ़े, ला युमिनून। ला युमिनून, ला नफी है, आमना युमिनु ईमान बाबिफाल से है, हमजा मीम नून मादा है और फेल मुजारे है, हम इसमें फाइल है। क्या तर्जुमा वो हुआ? ईमान नहीं लाएंगे, ईमान नहीं लाएंगे। वो ईमान नहीं लाएंगे। एक तो आपका इंटरनेट फंसा हुआ है, दूसरा आप काफी दिनों से क्लास में गायब हैं, ऐसा क्यों है? सर जी अम्मी का ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से घर में बहुत ज्यादा काम है। आजिला अता फरमाए। सर इन्होंने बताया हुआ है इनकी अम्मी अल्लाह के ताला ऑपरेशन की वजह से। तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहत अता फरमाए, और जितने भी बीमार हैं अल्लाह उन तमाम को सेहत अता फरमाए, और जितने भी हमारी इस क्लास में बैठे हैं उनका कोई करीबी अजीज बीमार है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ओके, सो आगे चलते हैं। सर पढ़ो, पढ़े। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्रा। अब नहीं, आपकी आवाज कट रही है सानिया। सर मैं पढ़ूं? कौन? नसीम नवाज। नसीम नवाज। ओके नसीम आप पढ़ें। इन्नमा एक मिनट, रुखसाना से नहीं सुना, रुखसाना पढ़िए। जी सर। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्रा व खशियर रहमान बिल गैब। मुझे बताइए मन की क्या एराब है इस जुमले में? सर ये मफूल बन रहा है तुनज़िरु के लिए। मंसूब हो गया, तो आप बताएं, पहले एराब बताएं फिर बताएंगे जगह क्या। जी सर, मंसूब है। मंसूब है और मफूल है, ठीक है। तुनज़िरु का फाइल क्या है? सर अंता फाइल है। अंता फाइल है। और मन का सिला क्या है? इत्तबा ज़िक्रा व खशियर रहमान बिल गैब। ठीक है। इत्तबा कौन से बाब से है? बाब इफ्तियाल से। बाब इफ्तियाल से। फाइल क्या है? फाइल हुआ है। जिक्रा मंसूब क्यों है? सर ये इत्तबा के लिए मफूल बन रहा है। ठीक है। और खशिया का फाइल क्या है? ये भी हुआ है। रहमाना मंसूब क्यों है? ये खशिया के लिए मफूल बन रहा है। बिल गैबी क्या है? ये मुतालिक हो गया खशिया। क्या तर्जुमा हुआ? इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशियर रहमान बिल गैब। इसके सिवा नहीं कि आप डराते हैं। इसके सिवा के लिए मुझे जुमले का लफ्ज बताएं, कहाँ लिखा हुआ है इसके सिवा? सॉरी सर। ज्यादती है ना ये, जो चीज मौजूद नहीं वो कहाँ से क्रिएट कर रही हैं आप? सॉरी सर। आपको पता है ज़ईफ हदीसें ऐसे ही बनी है सारी।
بعد میں سنا رخسانہ صاحبہ استادہ تھی، انہوں نے کہا اس کے سوا اس کا ترجمہ ہے، نیچوں کو آتا نہیں تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات یہی درست ہے۔ بہت سارے پاکستان انڈیا میں جو مسلک کھڑے ہوئے ہیں اسی بنیاد پر ہیں، کیونکہ داڑھی والا کہہ رہا ہے اس لیے بات ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ آپ پہ نہیں، میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ایسے ہی ہوا ہے اصل میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں نا دین میں، کیونکہ نچلوں کو پتہ نہیں تھا۔ اب جن کو پتہ لگ رہا ہے تو وہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا قرآن نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، کہتے ہیں نا۔ جی سر۔ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہتے ہیں، ان کی اپنی دکانیں بند ہوتی ہیں جنہوں نے چمکائی ہوئی ہیں فراڈ کے ساتھ۔ جو صحیح سمجھ والے ہیں، جو صحیح، وہ تو کہتے ہیں پڑھو بھائی، تم قرآن پڑھو۔ یاد رکھ لیجئے گا، آپ کو قرآن سے صرف وہی ہٹائے گا جس کو اپنے مسلک کا خطرہ ہے کہ ہماری دکانیں بند ہوں گی۔ میں نام نہیں لوں گا، اور وہ پوری دنیا میں صرف 2 مسلک ہیں، بس 2 طریقے ہیں، اور انڈیا اور پاکستان میں ان کی بھرمار ہے، دوسرے کی ایران اور عراق میں بھرمار ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں قرآن نہیں پڑھنا، آپ نے کیوں نہیں پڑھنا؟ سمجھ آ جائے گا، سمجھ آئے گا تو ساری دکانیں ساریاں ٹھپ، بند، فنش۔ یہ ہمیں سوال کریں گے، ہمیں جواب دینے کے لیے اور جھوٹ بولنے پڑیں گے اور غلط دلائل دینے پڑیں گے۔ صرف یہ 2 مسلک ہیں جو بار بار کہتے ہیں جی قرآن نہیں پڑھنا، جی قرآن بغیر عالم کے نہیں پڑھا جا سکتا، جی نہیں نہیں نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے قسم اٹھا کر بات کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے قرآن کو بہت آسان بنایا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں 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 ایسا نہیں کرنا۔ اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پر۔ اوکے، ترجمہ کریں سر، اس کا کیا کہوں ترجمہ انما کا؟ صرف صرف کیا پڑھا ہے آپ نے؟ مجھے بتائیے، انا تاکید کے ساتھ مائے کافہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ حصر کے لیے آتا ہے انما، صرف۔ جی سر، صرف آپ ڈراتے ہیں ان کو جو پیروی کرتے ہیں نصیحت کی، اور وہ ڈرا رحمان سے بن دیکھے۔ جس نے، آپ صرف انہیں ڈراتے ہیں جس نے پیروی کی نصیحت کی اور ڈرا رحمان سے غیب میں۔ اوکے، اب یہ بات جو ہم پیچھے کر رہے تھے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، ایمان نہیں لائیں گے، پھر فرمایا جا رہا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ اب دیکھیں، جب ان کو ڈرایا جائے گا وہ تو ایمان نہیں لانے والے، لیکن صاحب لوگ سن تو رہے تھے نا، جو تو نہیں لا رہے تھے ایمان، وہ تو ان کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ یہ نہیں لانے والے، لیکن پھر بھی ڈرانے کے لیے حجت تمام کرنا ضروری ہے کہ کل کو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو کسی نے کہا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کے اس ڈرانے سے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ تو سن رہے ہیں نا۔ آپ آج دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر، آپ لے لیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو لے لیں، کہ وہ ایک مجمع میں بیان کرتے ہیں، اور وہ مجمع ہندوؤں کا ہے، وہ نہیں سننے والے، لیکن جب ان کی ویڈیو انٹرنیشنلی جاتی ہے تو جو لوگ سن رہے ہیں، بعض ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی بات سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے مخاطب نہیں ہیں، مخاطب تو وہ ان سے ہیں جو سامنے ڈھیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے سائیڈ پہ جو اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا، ان میں جو عقل رکھتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار بندہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، تو وہ اس سے جو واقعی حقیقت کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان من اتبع الذکر، نصیحت کی پیروی کرنے والے، جو نصیحت کے پیچھے ہوتے ہیں کہ یہ بات اگر صحیح ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے، وہ خشی الرحمن، یہ پھر اس کے بعد کی بات ہے کہ وہ یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ صاف ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، خشی الرحمن بالغیب، اس کا کیا مطلب ہے؟ سر، ہم نے دیکھا نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہمیں ایمان لانا ہے، اور آخرت کو نہیں، ابھی قیامت پر ایمان لانا صبا ہے۔ عزیز، کیا مطلب ہے خشی الرحمن بالغیب؟ سر تنہائی میں بھی ڈرنا۔ سائمہ سعدیہ، کیا مطلب ہے؟ صبا عزیز کی تو کبھی آواز صحیح نکلتی ہی نہیں۔ سر میری آواز نہیں آ رہی؟ جی سائمہ بولیں۔ سر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہوا، نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے شگفتہ بانو، خشیت کا اظہار کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو بنا دیکھے ڈرتے ہیں، اسی زویا، کیا مطلب ہے خشی الرحمن بالغیبی؟ رحمان کو بنا دیکھے۔ عروج عبید اللہ، کیا مطلب ہے خشی الرحمن بالغیب؟
जो तन्हाई में भी अल्लाह ताला से डरते हैं। जो तन्हाई में भी अल्लाह से डरते हैं। बिलगैब से मुराद यानी वो तन्हा होते हैं लेकिन अल्लाह से डरते हैं। तन्हा है, गुनाह का दिल कर रहा है लेकिन अल्लाह से डरते हैं। तन्हा है, मौका है, लोगों के सामने तो इंसान गुनाह से रुक जाता है। अगर उसकी खशियत चेक करनी हो उसको अपनी, तो वो ये देखे कि तन्हाई में क्या करता है, क्या वो तन्हाई में भी इसी तरह बचता है गुनाहों से या नहीं बचता। तो अगर वो बचता है तो उसमें खशियत है, और अगर उसमें तन्हाई में खशियत है ना, तो ये याद रहे कि फिर उसके लोगों के सामने खशियत ज्यादा बढ़कर होगी। यानी अगर वो तन्हाई में डरने वाला है कि वो देख रहा है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मुझे ये नहीं करना, और वो उससे बचा रहता है, तो उसमें खशियत मौजूद है, वो अल्लाह से डर रहा है, वो वाकई ईमान वाला है। और ये बात उसकी जो जाहिर में है यानी लोगों के सामने, ये फिर ज्यादा और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो अल्लाह से और ज्यादा डरने वाला होगा, बच बच कर चलेगा। तो अल्लाह ताला हमें खशियत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे ये बताएं कि ये जोया मुझे बताएं, अर्रहमान क्यों आता है बार बार खशियत के साथ? कभी आपने खशियत के साथ लफ्ज अल्लाह देखा है कुरान मजीद में? नहीं उस्ताद, इसका नहीं समझ कभी में आया। आपने अजीज देखा है, रहीम नहीं, देखा है? रहमानी। दो ही नाम आते हैं, रब या रहमान, इसके अलावा और कोई इसम मौजूद नहीं है खशिया के साथ। क्या वजह है? इसलिए कि सर वो रहमान अल्लाह ताला ने अपनी सिर्फ ये बताई है कि अल्लाह ताला बंदों की नाफरमानी के बाद फिर उसको माफ करके उसको मौका देते हैं। रहमान की सिर्फ में ये चीज है। लुबना आप बताएं जरा, देखते हैं आज आपकी जहानत कहाँ तक पहुंचती है। जी सर, क्योंकि रहमान जो सिफ्त है अल्लाह की, ये उसके खास बंदों पर होगी सर। और जो अच्छा अल्लाह से तन्हाई में भी डर रहे हैं तो फिर अच्छा, वो इसलिए अल्लाह रहमान है उन पर। मुझे ये बताइए, एक आदमी, आप सबसे सवाल है, एक आदमी लोगों के सामने गुनाह नहीं करता, तन्हाई में कर लेता है, क्या वजह है? रियाकार है? सर वो नहीं, ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी सबके सामने गुनाह नहीं करता, तन्हाई में कर लेता है, वो रियाकार है, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, यानी रियाकारी भी सब लोगों से डरता, अल्लाह से नहीं डरता। कुरान में मौजूद है कि ये लोगों से तो डरते हैं, रब से नहीं डरते। लेकिन यहाँ उलमा ने बड़ी प्यारी बात बताई कि रहमान आने का बड़ा मकसद है। आपको पता है जो नेक लोग बात जो गुनाह करते हैं वो कब कर जाते हैं, किस वजह से करते हैं, कौन बताएगा? सर यही रहमान की सिफत की वजह से। क्या बताइए ना, मतलब रहमान की सिफत की वजह से क्या? जी नाजिया फरहान। अल्लाह ताला की मतलब अल्लाह ताला उसको पुकारने वाले, उसको एक रहमान, मिनट, आप रुक जाएं। सर रहमान का मतलब तो वैसे ये है कि रहमान जो है वो अल्लाह ताला की ऐसी सिफ्त है जो कोई अल्लाह को नहीं समझता, नहीं मानता, अल्लाह उस पर भी मेहरबान ही है दुनिया में जी। लेकिन जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और यकीन करते हैं, अल्लाह की मेहरबानी उनसे बिल्कुल अलग होती है, और वो अलग अलग कभी कभी गुनाह सवाल कर ये भी नहीं जाते है, हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि नेक लोग लोगों के सामने गुनाह नहीं करते लेकिन उनसे तन्हाई में गुनाह हो जाते हैं, उसके सबब क्या है? उसका सबब ये है कि कभी कभी वो भटक जाते हैं, शैतान उन पे थोड़ा सा हावी हो जाता है। कैसे हावी होता है? तो शैतान का क्या तरीका है उन पे हावी होने का? वो उनको उनके अच्छे अमाल से डराता है, वो उनके अच्छे अमाल इतने अच्छे पेश कर देता है, या उनमें कुछ कभी कभी ऐसी बात कर देता है कि तुम तो बहुत तकब्बुर वाली बात आ होल्ड जाती है। ऑन, नो, आप नहीं पहुंच रहे। असल में नेक लोग जब गुनाह करते हैं तो शैतान उनको ये आसरा देता है कि अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, कोई बात नहीं, अभी तुमसे गुनाह हो गया, वो तुम्हें माफ कर देगा, तुम तौबा कर लेना। इसलिए खशिया के साथ रहमान लफ्ज आता है या रब आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कर लो, बाद में तौबा कर लेना। नेक आदमियों को देखे, गुनाहगार तो इससे बिल्कुल, वो तो बिल्कुल धोखे में पड़ गया ना, उसको तो उसने गाफिल कर लिया हुआ है। लेकिन कभी नेक लोगों से जो वो गुनाह करवाता है ना, वो इसी रास्ते से करवाता है
کوئی بات نہیں, تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے, بڑا کریم ہے. اللہ کی رحمت کا وہ دھوکہ دے دیتا ہے اس کو آ کر, اس سے پھر گناہ کرواتا ہے. اسی لیے فرمایا وخشی الرحمن, کہ اس کے رحمان ہونے کے باوجود وہ جانتے ہیں کہ ہمارا رب بڑا مہربان ہے, بہت رحم کرنے والا ہے, وہ کافر کو بھی چھوڑ رہا ہے, وہ مومن کو بھی چھوڑ رہا ہے, کوئی بات نہیں, مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دے گا. اس کے باوجود وخشی الرحمن بالغیب, یعنی اللہ کی اتنی بڑی صفت کو جاننے سمجھنے کے باوجود وہ گناہوں سے رکتے ہیں. اللہ, یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے. وخشی الرحمن بالغیب, اللہ کو پہچان چکے ہیں کہ وہ رحمان ہے, جانتے ہیں, اس کے باوجود ڈرتے, باوجود نگاہوں کو بھی کنٹرول رکھتے ہیں, غیبت سے بھی بچتے ہیں, جھوٹ سے بھی بچتے ہیں, ہر وہ چیز کرنے سے رک جاتے ہیں جو ان کے رب نے انہیں منع کی ہے. وہ ہیں اصل بندے رحمان کے. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے اب میری بات سمجھ آئی ہوگی. اوکے جی سر. آگے چلتے ہیں, بس کلوزنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم. اوکے نادیہ ساجد آخری جملہ پڑھیں, نیچے والا. جی سر. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. ٹھیک ہے, بشر مجھے بتائیے کون سے باب سے ہے, کون سا فعل ہے؟ سر یہ فعل امر ہے. بشر یبشر, باب کیا ہے؟ باب تفرید سے. وہ تو میں نے اب لکھ دیا مجبور ہو کے, باشین صحیح سر. جی. تو فاعل کیا ہے؟ انتا. مفعول کیا ہے؟ ٹھیک ہے. بمغفرتن کیا جملے میں؟ سر یہ متعلق ہو رہا ہے. اجرن کریم کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیف. مجرور کیوں ہے؟ با حرف جر آ رہا ہے مغفرتن کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ دونوں نکرہ کیوں ہیں؟ کوئی ایسی مغفرت ہے جو پہچان میں نہیں ہے؟ سر شاید یہ بڑی عزت والا اجر ہے تو بڑی مغفرت. فبشرہ بمغفرت, ایک بہت بڑی مغفرت کی ان کو خبری دے دے. مغفرت کوئی چھوٹی چیز ہے؟ جی سر بہت بڑی. وہ اجر کریم, اور ایک بڑے باوقار اجر کا ان کو کیا کر دیں؟ جی ان کو خوشخبری دے دیں. خوشخبری دے دیں. فبشرہ, یہ ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے ذرا یہ بھی بتا دیں. سر وہ یہ ضمیر پیچھے جا رہی ہے, ڈرانے جنہوں نے پیچھے وہ ڈرانے کے ذکر پہ آ رہا ہے. یہ من کی طرف جا رہی ہے, مجھے پتا تھا, مجھے ہی بتانا پڑے گا آپ کو. سر میں بڑی آپ ہمت کے کر ساتھ کے کوئی خاص کلاس چاہیے مس نادیہ کی موجودگی میں. جی سر میں ڈر جاتی ہوں. اوکے لاسٹ آیت ہے, آئیے فوزیہ. جی سر. جی مجھے بتائیے خبر کیا ہے انا کی؟ نحن نحیی الموتى ونکتب. لبنہ کیا خبر ہے؟ انہوں نے غلط بتایا. نحیی الموتى ونکتب ما ہاں قدموا جی, وآثارهم. مس فوزیہ مبشر صاحبہ جی سر. کیوں ہوا یہ؟ آپ نے نحنو کو پہچانا نہیں کیا ہے؟ سر یہ ضمیر الفصل ہے نا. ہاں تو یہ خبر میں کب شامل ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے سر. اور یہ بات میں نے ریپیٹڈلی بتائی ہے کہ اس کو آپ صرف ضمیر فصل الگ سے کر کے بول دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. ضمیر فصل ہے, خبر ہے نحیی الموتى ونکتب. اوکے مجھے اب یہ بتائیے کہ نحیی کون سے باب سے فوزیہ؟ باب افعال سے سر. ہا یا الموتى یہ کیا چیز ہے؟ سر مفعول بن رہا ہے. کس کی جمع ہے؟ میتن کی. ویری گڈ. کیا ترجمہ ہوا؟ انا نحن نحیی الموتى, بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے. ہاں جی. ونکتب, نکتب کا فاعل کیا ہے؟ نحن. نحن. گڈ. لبنہ ما کا اعرابی حالت کیا ہے؟ منصوب ہے سر. کیوں منصوب ہے؟ جی سر یہ مفعول بن رہا ہے نکتب کے لیے. ٹھیک ہے. ماہ موصولہ. قدمو کون سے باب سے ہے؟ باب تفعیل سے ہے سر. باب قدم تفعیل یقدم. سے ہے. ویری گڈ. ہم فاعل ہو گیا, فعل ماضی ہے. آثارہم مس فوزیہ یہ کس کا مفعول ہے؟ قدموا کا. اچھا ایک منٹ سر.
वनक्तबु मा क़द्दमना सर नक्तबु का ये नक्तबु का मफूल है, ठीक है। असर यानी हम लिख रहे हैं मा कद्दमू, जो उन्होंने आगे भेजा, और मजीद क्या लिख रहे हैं? उनके असरात। उनके असरात। तो क्या मतलब है लुबना कद्दमू का? उन्होंने आगे भेजा। क्या आगे भेजा? सर पूरा करूं ट्रांसलेशन? पूरा कर दें। जी सर। बेशक हम जिंदा करते हैं मुर्दों को और हम हम करेंगे, लिखते हैं जो, बाद में होना है ना। जी सर, बेशक हम जिंदा करेंगे मुर्दों को और हम लिखेंगे जो हम लिखते लिख हैं जो रहे उन्होंने आगे हैं, भेजा। जी सर सॉरी। ये कंटिन्यूस और हम प्रोसेस है लिख ना। रहे हैं, जी सर, और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और उनके निशानात को भी। हाँ जी, हम लिख रहे हैं वो जो उन्होंने आगे भेजा और उनके असरात को। तो आगे जो भेजा है वो क्या भेजा है, क्या मतलब है? जी सर, उनके अमाल होंगे उनके जो आमाल। आगे भेजा उन्होंने। असरात से क्या मुराद है? असरात से मुराद आसार, मतलब मुझे बताएं, हाँ, कद्दमों में नहीं समझ आमाल आ सकती गए तो फिर असरात को अलग करने की क्या जरूरत है? जी मिस फौजिया, क्या मतलब है आसार? जो उन्होंने छोड़ा, उनके जो वारिस है उनके लिए जो छोड़ा उन्होंने, अच्छा, जो वो करते रहे। अच्छा। सर ये मतलब एक ये भी हो सकता है कि जो सदका जारिया है या जो बुरे अमाल के जो पीछे असरात रह वेरी जाते गुड, हैं। एक्सीलेंट। सदका जारिया और बुरे आमाल दोनों। वनक्तुबु आसारहुम, और हम उनके जो असरात हैं वो लिख रहे हैं। यानी जो सदका जारिया छोड़ जाएगा वो कंटिन्यूस पर मर गया है पर लिखा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह गुनाह जारिया, आपने किसी को गुनाह पर लगा दिया तो मुबारक हो कि तुसी मर जाना ते पिछे लाइनां लिखियां जाणगियां। ये सबसे खतरनाक बात है। एक आदमी था, एक लड़का अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। एक नौजवान लड़का मर गया सऊदी अरब में। एक दिन उसका दोस्त शेख के पास आया रोते हुए, या शेख मुझे कब्र से ईमेल आई है। मिस फौजिया क्या कहा उसने? जी सर, कब्र से ईमेल आई है। कब्र से ईमेल आई है। अल्लाह अकबर। उस शेख साहब की तो जो है ना जान निकल गई, भाई कब्र से तुझे कैसे ईमेल आ गई? कहता जी असल में स्टोरी ये है कि हम दोस्त थे और हम गलत चीजें देखा करते थे। उसने मेरा नाम भी अपनी तरफ से रजिस्टर किया हुआ था और वो उसकी मंथली पेमेंट करता था। तो वो जो वेबसाइट वाले थे वो हमें हर महीने एक ईमेल भेजते थे जिसमें गलत मवाद होता था। तो अब मेरा दोस्त तो गया है मर, और मेलें उसकी आ रही हैं, सिर्फ मैं नहीं था, इसमें तो पूरा ग्रुप शामिल है हमारा दोस्तों का, तो उसने हम सब की तरफ से रजिस्टर किया हुआ था। तो कहता कि मैंने बड़ा उनको वेबसाइट वालों को राब्ता किया कि ये बंदा मर चुका है, बंद कर दें ईमेल। वो कहते हैं नहीं बंद कर सकते जब तक वो बंदा खुद ना भेजे। फातबिरू या उलिल अब्सार, फातबिरू, इबरत हासिल करो। हमें इबरत हासिल करनी चाहिए ऐसे वाकयात से। मेरी आपकी हमारी मौत कब कहाँ किस हाल में हो हमें नहीं मालूम। अल्लाह फरमा रहे हैं वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, तो पीछे वो छोड़कर जाएं जो आपके, ये कम से कम कुछ भी ना छोड़ जाएं। भले यानी सदका जारिया तो ना हुआ, कम से कम गुनाह जारिया तो ना हो, ऐसा काम तो ना हो जिसमें हम शामिल हों और वो बाद में हमारे खाते में पड़ा हो। डरना चाहिए इस बात से हम सबको। और अगर किसी से गलती हो चुकी या हो गई तो वो उससे माफी मांगे, अल्लाह ताला से तौबा करे। अल्लाह गफूरुर रहीम है, रहमान है, माफ करने वाला है, वो जरूर माफ कर देगा। लेकिन बहुत सारे सिंगर हैं दुनिया से चले गए हैं लेकिन उनके गाने आज भी मौजूद हैं और उन्होंने तौबाएं की हुई हैं। मिस फौजिया, जुनैद जमशेद के गाने मौजूद है ना पूरी यूट्यूब पर। जी सर, पूरे गाने मौजूद है उसके जो उसने गाए, अल्लाह रहम करे। ठीक है। लेकिन ये है कि उसने तौबा कर ली थी। और ऐसी और बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जिन्हों के पिक्चर्स, मूवीज, गाने, ड्रामे मौजूद हैं लेकिन उन्होंने तौबा कर ली। अब यहाँ पर एक चीज जरूर होती है कि वो फिर जब ऐसे लोग तौबा करें ना, तो फिर उनको चाहिए कि वो फिर ऐसी तौबा करें कि जो तौबा लगे, ड्रामा ना लगे। इसमें मैं आपको एक एक्ट्रेस की एग्जांपल दूंगा।
کیا نام تھا اس کا جس نے مدرسہ بھی بنایا ہوا ہے؟ مس نادیہ، نام یاد ہے آپ کو؟ میں نے بتایا بھی تھا آپ کو. ماشاء اللہ ہے وہ جو ٹویٹر پہ جی ہوتی جی ہیں. مجھے نام نہیں یاد آ رہا اس کا. ہاں سارا چودھری جی سر پتہ ہے ناموں وہ کی ایکٹریس تھی. جی سر. لیکن کیا کمال توبہ کی اس بندی نے، توبہ کا حق ادا کر دیا کہ نہ صرف مدرسہ بنایا، اس کو بعد میں کسی نے میڈیا پہ نہیں دیکھا. ایک آدھ پروگرام میں آئی شاید اس کے بعد بھی گائیڈ کرنے کے لیے، ایک دن پھر پیچھے ہٹ گئی تھی. کیا توبہ کی اس بندی نے، اور ایک سادے سے بندے سے شادی کی اس نے. ہر بات کے باوجود، میڈیا کی روشنیاں دیکھنے کے باوجود ایک سادے آدمی سے شادی کی. اور ماشاءاللہ اب اس کا مدرسہ ہے، اللہ اس کو برکت عطا فرمائے. اب صاف ظاہر ہے کہ اس کی بھی پرانی پکچرز، ویڈیوز، ڈرامے موجود ہیں، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے. کیوں؟ اب وہ اس کے استطاعت میں نہیں ہے اس کو ہٹانا. اس کے استطاعت میں صرف توبہ کرنا ہے اور توبہ پر پکے رہنے کی کوشش کرنا ہے، اور پھر ہر اس راستے سے. اور پھر مزید ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ جن رستوں پر وہ چلتے رہے ہیں، جو لوگ ان رستوں پر چل رہے ہیں، ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کریں، اس میں دعوت کا کام کریں. تو انشاءاللہ وہ ہے نا کہ پھر نیک اعمال برے اعمال کو مٹا دیتے ہیں، تو پھر یہ بھی چلتا رہتا ہے. اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. اور پھر صاف ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو یہ ہوتے ہیں، یہ پھر میسج بن جاتے ہیں نا. اب جنید جمشید ان لوگوں کے لیے میسج بن گیا جو اس کے گانے سنتے تھے یا سن رہے ہیں، کہ بھائی وہ گانے سننے والے نے تو توبہ کر لی، تم کب کرو گے؟ وہ میسج تو چھوڑ گیا اپنا کہ بھائی یہ غلط ہے. ابھی چند دن پہلے ایک لڑکی نے کرکٹ چھوڑی، 18-19 سال کی نوجوان لڑکی تھی، کرکٹ میں کھیلتی تھی پاکستان میں. اس نے صرف اسی بات پہ ریزائن دے دیا کہ میں اب اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنا چاہتی ہوں. بارک اللہ فیہا، اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اس کو برکت عطا فرمائے. یہ بچیاں ہیں جو مثال ہیں ان کے لیے، جو ضد کرتی ہیں کہ دیکھیں یہ سب روشنیاں دیکھنے کے باوجود اب وہ کیا کم کما رہی ہوگی. شہرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دوری دنیا گھومنا ہے، جگہ جگہ جہازوں پر جانا، 5 اسٹار ہوٹلز میں رہنا، دنیا کا کوئی شہر نہیں جو چھوڑ دینا. لیکن وہ سب ایک جھٹکے میں چھوڑ دیا کہ نہیں، بس مجھے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے. کیا ہوا؟ وہ بصیرت رکھتی تھی وہ بندی، اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی. کہیں اس کے دل میں کچھ موجود تھا جو بھڑک اٹھا. یاد رہے ان لوگوں کو ہدایت ضرور ملتی ہے جو اس کے متلاشی ہوتے ہیں. جو متلاشی نہ ہو اس کے لیے پھر وہی ہوتا ہے وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، پھر ان کے لیے یہی ہوتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، پھر ان کے لیے یہ ہوتا ہے. لے جی آخری آیت آ رہی ہے، اس میں ایک نئی چیز آپ سیکھیں گے. غور کریں ذرا. زویا، زویا آپ کی آواز. جی، یہ کل شیئن کیا ہے؟ کل شیئن یہ مرکب اضافی مبتدا ہے. مبتدا ہے، اوکے. آگے احصیناہ فی مجھے امام بتائیے مبین، مبتدا یہ منصوب پورا. ہوتا ہے؟ اچھا جی. سر یہ آگے کیا ہے؟ مفعول بھی. احصیناہ یہ فعل احصینا ماضی کا ہے. فاعل کیا ہے؟ نحنو. مفعول کیا ہے؟ ہو کی ضمیر مفعول ہے. اوکے. کہاں جا رہی ہے؟ یہ کل شیئن کی طرف. اوکے. تو یہی تو ساری اس جگہ پہ یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی. ایسا تو نہیں ہوتا. اگر مفعول مقدم کر دی جائے تو پھر ضمیر کیوں آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی. اس عمل کو عربی زبان میں اشتغال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اشتغال. اشتغال. جی. اشتغال. قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل ہے لیکن بہت کم ہے، زیادہ نہیں ہے، بہت دیر بعد آتی ہے. اب دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ پہلی آئی ہے میرے خیال ہے، پچھلی سورہ احزاب، سورہ سبا، فاتر گزار دی، اور یہ سورت میں آئی ہے. اشتغال، اس کو کہتے ہیں اشتغال. اشتغال کی سب سے بڑی جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک فعل ہوتا ہے، اور اس فعل میں ایک ضمیر اس کے پاس لوٹ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی استاد. اچھا، اس میں اگر تو یہ مرفوع ہو تو پھر تو ہم سمپلی اس کو مبتدا بنا دیں گے اور اگلے جملے کو خبر بنا دیں گے. وہ تو سب سے آسان ہے. اس پہ تھوڑا غور کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ منصوب شروع سے مبتدا نہیں بنا سکتے.
مفعول بناتے ہیں تو پھر ہو ضمیر کو کیا کریں گے؟ پھر علماء کیا کہتے ہیں کہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، اسے اشتغال کہا جاتا ہے، کہ یہ سیم جملہ پیچھے محذوف ہے. احصینا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یعنی ہم نے ہر چیز کو گن رکھا ہے احصیناہ فی امام مبین، اور ہم نے اسے گن رکھا ہے فی امام مبین. امام مبین یہ لوح محفوظ کتاب ہے. مبین ابانا یبین، مبین اسم الفاعل کا صیغہ ہے، با یا نون مادہ ہے یعنی کھلا. تو سبحان اللہ، انا نحن نحیی الموتى، آگے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، پھر فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے کتاب میں. تو یہ اشتغال کی بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی استاد، چلیں یاد رہے گا. انشاءاللہ. التفات کیا ہوتا ہے؟ یعنی ضمائر کا ایک سے دوسرے میں تبدیل ہو جانا، فائل کا مخاطب سے غائب ہو جانا یا غائب سے مخاطب کر کے توجہ درکار کرنا. اور تنازع کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ صورتحال جس میں ایک ہی لفظ پچھلے سینٹینس سے بھی جڑ رہا ہو اور اپنے اگلے سے بھی کچھ رابطہ اس کا موجود ہو، ویری گڈ. تعلق بن رہا ہو. اچھا، تنازع کی ایک اور کیفیت بھی ہوتی ہے، یعنی دو فعل آ رہے ہوں اور آگے مفعول لکھا ہو، اور یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہو کہ یہ مفعول دونوں میں سے کس کا ہے. ٹھیک ہے؟ جی جی استاد. اور تنازع کی یہ اگزامپل جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، یہ قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں ہے. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ، واللہ اعلم بالصواب. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس دوران کوئی غلطی کمی کوتاہی ہوگی تو معاف فرما دے، ضرور معاف کرنے والا ہے، اور اس غلطی سے درگزر فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.